وغیرہ ادا کریں گے. جیسا کہ ہمارا اکثر لوگوں کا یہ معمول اور طریقہ ہے، الا ماشاء اللہ شاید ہی کو بچا ہوا ہو کہ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں، چاہے مسجد میں بیٹھیں، چاہے مسجد کے علاوہ کہیں بیٹھیں، ہم اچھی سی اچھی گفتگو بھی کر رہے ہوں تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی غلط گفتگو بھی ہو جاتی ہے. گلا شکوہ کسی کا، غیبت، یہ تو ضروری چیز ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے. یہ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، ہم سب کی یہی بات ہے. میں ایک بڑی پیاری سی دعا آپ کو بتانے لگا ہوں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو صحابہ کرام، ایک ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں، اور ایک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کہیں بیٹھتے تھے نا تو کچھ الفاظ اپنی زبان پر پڑھتے تھے، اور جب نماز پڑھتے تھے تو اس کے بعد بھی آپ ایسے ہی کرتے تھے. جہاں بھی ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کچھ کلمات زبان پر لاتے تھے. تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اچھی گفتگو اس میں اس نے کی ہے، اچھی گفتگو کی ہے اور اچھی گفتگو سنی ہے، کیونکہ سننے کا بھی بڑا تعلق ہوتا ہے نیکی کے ساتھ بھی، گناہ کے ساتھ بھی، اور بولنے کا ہے. تو آپ فرماتے ہیں یا بری گفتگو اس نے کی ہے اور بری گفتگو سنی ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ جو کلمات ہیں نا، اگر آدمی نے اچھی گفتگو کی ہے اور پھر اس محفل سے، سٹنگ سے اس کو ختم کرنے لگے ہیں، اٹھنے لگے ہیں، تو پھر یہ کلمات پڑھ لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان اچھے کلمات پر ایک سٹیپ لگی ہے، مور لگی ہے کہ قیامت تک یہ اچھے کلمات اور یہ نیکی محفوظ رہے گی، ضائع نہیں ہو. اور فرمایا کہ اگر غلط بات ہو گئی ہے، کوئی بیہودہ بات ہو گئی ہے، اللہ رسول کو ناپسندیدہ بات ہو گئی ہے، پھر یہ کلمات پڑھ لیں گے تو ان کلمات کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ وہ جو گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، اللہ اس کو مٹا دے گا. کتنی عام چیز ہے اور اچھی چیز ہے. اس کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ حضرات سے، جس طرح کہ ہمارے یہ بھائی جان جو ہے یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، مسجد میں بھی ویسے ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ فیس بک پہ بھی جا رہی ہے، یہ یاد کریں اور اس کو ایک صدقہ جاریہ سمجھ لیں کہ خود بھی یاد کرنا ہے، پھر خود بھی پڑھنا ہے. جب بھی کہیں بھی بیٹھیں تو ان کو پڑھیں، لمبے الفاظ نہیں ہیں، اور دوسروں کو گفٹ کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، پڑھائیں، یہ سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں. جس کو سکھائیں گے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور خود بھی عمل کریں. اور میرے ساتھ آپ نے پڑھنا بھی ہے 2-4 دفعہ تاکہ یاد ہو جائے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس حدیث میں تو یہ الفاظ آئے ہیں، اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی جگہ پر بیٹھے ہو اور اس جگہ پہ فضول باتیں ہو گئی ہیں جن کا مقصد کوئی نہیں تھا، ان سے بچنا چاہیے تھا، وہ ایسی باتیں ہو گئی ہیں، ایسی تو ہو جاتی ہیں اور سننے میں کو بھی ضرور ملتی ہیں، بندہ چاہتا ہوا ہو تو بھی، نہ چاہ رہا ہو تو بھی. تو آپ نے فرمایا یہ کلمات جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اٹھنے لگے ہیں، اٹھنے سے پہلے پڑھ لیں. تو کیا ہوگا؟ اگر نیکی اچھا کام کیا آپ نے تو اس پر سٹیپ لگ جائے گی، قیامت تک محفوظ رہے گی وہ نیکی. اور اگر بری بات ہو گئی ہے تو اللہ اسی وقت معاف کر دے گا. کیا جی پڑھ لیں ذرا، سبحانک اللہم و بحمدک. یہ الفاظ بڑے آسان ہیں، سبحانک اللہم. یہ تو نماز کے شروع میں یہ الفاظ اتنے تو پڑھتے ہیں ہم، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم. آگے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت. آگے ہے استغفرک و اتوب الیک. معنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یا اللہ
تیرے لیے پاکیزگی ہے، تو ہر عیب سے، نقص سے، کمزوری سے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، ساری تعریف بھی تیرے لیے ہے۔ آگے ہے اشہد ان لا الہ الا انت، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے ہے استغفرک، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفرک، یا اللہ میں تجھ سے، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بڑے آسان سے مختصر سے الفاظ ہیں، اگر یاد نہ ہو بعد میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، پھر پڑھ لیں، 2-3 دفعہ پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ شرمانا نہیں، بالکل اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ در و دیوار جہاں تک آواز جائے گی نا قیامت کے دن، یہ بھی ہمارے لیے گواہ بن جائیں گے کہ یا اللہ انہوں نے یہ اچھے کلمات مسجد میں بیٹھ کر پڑھے تھے۔ یہ گواہی پکی گواہی ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آپ یاد کریں، اس کو پڑھیں، پھر یہ تحفے کے طور پر بچوں کو سکھائیں، دوسروں کو سکھائیں۔ آپ کو انشاءاللہ العزیز جب تک وہ بھی پڑھیں گے ان کا بھی ثواب ملے گا، اور خود پڑھیں گے تو خود بھی ثواب ملے گا۔ یا اللہ پاک، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے میں نے عرض کی، اور یہ ترمذی شریف اور ابو داؤد نسائی شریف میں یہ 2 حدیثیں ہیں۔ یا اللہ پاک ان حدیثوں پر مجھے اور سب حاضرین و سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کر کے یا اللہ ان کلمات طیبات کی برکات سے ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری قبر بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، ہمیں دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔